بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 334، پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور صفحہ نمبر ہے 354، 354، معارف القرآن جلد دوم، سورت نساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 24۔ ناظرین، روٹین کے مطابق ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ معارف القرآن جلد نمبر 2 ہے، یہ سورت آل عمران سے لے کر سورت نساء تک ہے۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْقِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور نکاح میں نہ لو جن عورتوں کو نکاح میں لائے، جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ، مگر جو پہلے ہو چکا، یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہاتکم نسائکم و ربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بہن، فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا ولا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ غفور رحیم۔ حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں۔ اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں،
اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور خامد والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، حکم ہوا اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو۔ پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات پر، یعنی اس میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کی ربط آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اوپر سے جاہلیت کی رسوم کبیہ کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر لیا جاتے تھے، یعنی نکاح کر لیا کرتے تھے، مثلا اپنی سوتیلی ماں سے، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے، اس کی مناسبت سے دوسری محرمات کا بھی ذکر آ گیا۔ نیز وہ لوگ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اس کا بھی ابطال فرما دیا۔ اس سلسلے میں بعض ان عورتوں کی حلت کو بھی بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں کو شبہ ہوا تھا، مثلا باندی جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہو اور اس کا پہلا شوہر دارالحرب میں ہو، اس کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے متعلقات غیر متعلقات مہر وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا۔ ناظرین، یہ ولاگ یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول اکبر ہیں تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرے مقدر قطع قیامت نہ کوئی ہمسر، نبی کے گھر کی ہو تم بھی زینت، نبی بھی ہیں تیرے گھر کی زینت، وہ پاک دامن تو پاک دامن، وہ تیری عظمت تو ان کی عظمت، وہ لاکھوں تجھ پر سلام عائشہ، وہی کا مرکز تھا تیرا بستر، اے امی عائشہ معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، تیری بدولت جہاں میں اب تک ہے دین احمد کی روشنائی، بڑے مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر، صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہیں تیرے شوہر۔